زبردست ہے ریحان بھائی. ادھر آ جاؤ اور سیدھے بیٹھ جاؤ. کسی بھی کریے. سب سے پہلے آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی, ان کو جب ہیزیٹیشن تھی کہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا تو مجھ میں جو یہ زبان میں لکنت ہے میں کس طرح فرعون سے بات کروں گا, تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, ٹھیک ہے. اور اسی دعا کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دعا کو سنتا ہے, اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اسی طرح سنی تھی, ٹھیک ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں سینہ کھول دے, میری زبان کی جو رکنت ہے اس کو صاف کر دے. تو ہمیشہ جب بھی یہ دعا ہو اس سے آغاز کرنا کسی بھی چیز کی طرف شروع کرنے سے پہلے. ماشاء اللہ سے ان بچوں کی آمین جو ہے وہ دسمبر میں تھی, ہم لوگ بھی پاکستان سفر کر رہے تھے, خالی ہماری ڈیٹس جو تھیں وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں تھیں, جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ہونے والی چیز تھی جو اب ماشاءاللہ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کب کون سی چیز کب کہاں کروں گا, کس طرح کروں گا, کیسے کروں گا, یہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کے حساب سے یہ ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم جو آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ نجم, ٹھیک ہے بیٹا. یہ عنایہ ہے بیٹی ماشاءاللہ, اور ان کا نام خدن ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بیٹا سب سے پہلے پڑھنا ہے سورہ نجم کی جو ہے جو 53ویں سورہ ہے, آیت نمبر 39 سے 41 تک. سورہ نجم. یہ نہیں بیٹا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر جائیے, میں آپ کو نکال دوں اپنے فون سے. سورہ نمبر 53 پہ جائے, ٹھیک ہے. 53 پہ جا کے اور اس کو آیت نمبر 39, ٹھیک ہے. آیت نمبر 39 کہاں سے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے یہاں سے, آیت نمبر 39 یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوفى, ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. تو اس کا سب سے پہلے ترجمہ کیا بنتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ بچے چونکہ پاکستان سے ہو گئے ہیں تو ان کی اردو بہت اچھی ہے, سب سے آسانی کی بات ہے, ٹھیک ہے. ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کے اندر جو ترجمہ ہے بیٹا اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا اور کسی چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے. آیت نمبر 39. اس کے بعد آیت نمبر 40 کا کہ اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی اور پھر اس کا بدلہ اسے پورا دیا جائے گا. تو سب سے اہم جو کی ٹیک اوے ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایفرٹ بیسٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چھوڑ دیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایفرٹ بیسٹ کرنی ہے, دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھ میں ایک الگ اسٹرینتھ دی ہے, آپ میں ایک الگ دی ہے, سب میں الگ الگ دی ہے, سب میں الگ الگ کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ دیکھیں جب بھی اولمپک کی ریس ہو, کوئی بھی ریس ہو, اس میں بہت سارے لوگ دوڑتے ہیں, سب تیاری کر کے آتے ہیں, مگر کوئی ایک ہوتا ہے جو فرسٹ آتا ہے, کوئی ایک ہوتا ہے جو 8th آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو 8ویں نمبر پہ آیا ہے وہ اس میں اسٹرینتھ نہیں تھی, نہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور دوسری کوالٹیز رکھی ہیں, لیکن اس دن کا جو ہے وہ فرسٹ ہوتا ہے. پھر کوئی ہوتا ہے جو کہ دوبارہ سے کوشش کر کے آتا ہے اور پھر وہ اگلی دفعہ اس کو جو ہے اس کی کوشش دنیاوی طور پہ سراہی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے اپنا ایفرٹ بیسٹ کرنا ہے.
اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی کوشش نے جو دیکھا جائے گا وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس دن آپ نے جب یہ کوشش کی تھی آپ فرسٹ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اس دن یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کی اسٹرینتھ تھی وہ اس کے حساب سے یہ تھی. تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ بھرپور آپ کے ساتھ جو ہے بہترین معاملہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے سورہ البلد ہے. ٹھیک ہے, عنایت بیٹا اب آپ پڑھیں گے اس کو سورہ البلد کو آیت نمبر 1 سے 4 تک. دوپٹہ ان سے تھوڑا سا اس میں سے نکالیں پہن کے. اوکے, آگے سے تھوڑا ہولڈ کر لو. شیز جا. اوکے, You don't have to pass it. صحیح. But seriously, yeah. یہ لو, یہ لو. Okay, Surah Balad. Is it Balad? نہیں, یہ وہ تھا جو ابھی آپ نے پڑھ لیے, لا اقسم بہذا البلد. یہاں سے آیت نمبر 4 تک پڑھنا ہے. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جو ترجمہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, یعنی کس کی, کہ مکہ کی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو, اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی, اور کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو سب سے اہم چیز اس میں کیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے. جب بھی کوئی عام کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو کانورسیشن کے اندر جو ہے آپ یو ٹینڈ ٹو مس آؤٹ اے فیو تھنگس. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ مس کر جائیں, آپ وہ مس کر جائیں, آپ کسی چیز کو ہو سکتا ہے اتنی کنسنٹریشن سے نہ سن پائیں, یا آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ نہ سن پائیں. لیکن جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی جائے گی دیٹ مینس کسی بات پہ کوئی شخص ہے جو ایمفسس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس بات کی امپورٹنس ہے کوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بات کی طرف آپ کی خاص اٹینشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پر جو قسم کھانے کے بعد جو سب سے پہلا میسج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. مشقت مینس اسٹرگل, کانسٹنٹ اسٹرگل. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ یہ زندگی آسان ہوگی. سو اٹ ول ناٹ بی اے پیس آف کیک, اٹ ول ناٹ بی اے لائف ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز. ٹھیک ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کانسٹنٹ اسٹرگل. یہ جگہ, یہ دنیا جو ہے ایک آپ کے امتحان کی ہے. آپ کو ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ملیں گی کہ جس کے اندر آپ کی لمٹس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ہمیشہ یہ چیز رہنی چاہیے کہ یہ جو بھی سچویشن میرے پاس آئی ہے کہ میں جو ہوں اب اس کو, یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اب ہم کو کیا بنتا ہے اس کے اندر چیز, وہ یہ کہ ہم کو تھوڑا سا کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے نے شروع میں تھا کہ انسان کوشش کرے. تو جب ہم پہلی سورہ میں کیا تھا کہ انسان کو اپنے اعمال کا کوشش کرے گا, وہ کنسیڈر پورا کیا جائے گا. تو جب ہم سرچ موڈ میں جاتے ہیں نا, کسی چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, تو اس کا جواب ہمیں کہاں پہ مل رہا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو روزانہ کانسٹنٹلی پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب خود ملنے شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا سچویشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہو, جیسے جنگ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہو, یا جو آپ کو کسی غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہو. اس وقت آپ کی بات جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ چلو آج میں نے پڑھ لیا, آج کا لیسن تھا میرا, میں نے پڑھ لیا, لیکن میں نے آج کیا سیکھا, چلو ٹھیک ہے, ایک میں نے فدیہ کے بارے میں چیز سیکھی, آج زکوٰۃ کے بارے میں سیکھی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس کو ڈیلی پڑھیں گے, پریکٹس آپ ڈیلی کریں گے, تو وہ آپ کے لیے آسانی بنے گی. کس طرح کہ جو پہلی کانسٹنٹ چیزوں کی کوشش کی بات ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر لاسٹ رکوع میں فرمایا ہے کہ جو ہے کہ اللہ کسی جان پر, جو اس کا آیت نمبر 286 کا جو ہے وہ ترجمہ ہے, وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس نے جو نیکی کمائی ہے اس کا اجر، اس نے جو گناہ کمایا ہے اس پر اس کا پورا پورا تھا. یعنی کہ تو جو اوپر جو سوال تھا کہ ہم کو جو کانسٹنٹلی ہم جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں انسان وہی کچھ اس کو ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کنسیڈر کریں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جو تمہارے اندر جتنی کیپیبلٹی ہے میں اتنا ہی پریشر ڈالوں گا، ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالوں گا. تو یہ جو ہے اس طرح آپ کو جواب خود ملنے شروع ہوتے ہیں. اسی طرح جو بات ابھی آپ نے بیٹا پڑھی ہے اس کے اندر جس کا ترجمہ ہی بنتا ہے کہ جو ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مینس کانسٹنٹ اسٹرگل میں. تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کلیئرفائی کر دیا ہے سورہ النشرہ میں کہ جب کانسٹنٹ اسٹرگل میں دوں گا نا آپ کو آپ کی کیپیبلٹی کے حساب سے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سورہ النشرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے تو یقین مانو کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو جب تم فارغ ہو تو عبادت یا نیک کام میں خوب کوشش کرو، تو گیو یور بیسٹ شاٹ ٹو اٹ، اور اس موقع کو ضائع نہ جانے دو. تو اب یہ کون سا موقع ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضائع نہ جانے دو؟ ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا. اب آپ اس میں سورہ عصر کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا. نہیں، یہ سورہ عصر نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اچھا، اس کا جو ہے اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر زمانے کی قسم اٹھائی ہے. کچھ ہے کہ کچھ علماء کے حساب سے اس کے اندر وقت کے حساب سے جب ریفر کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کہ عصر کی قسم. پھر انسان در حقیقت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے سیدھا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ اب اس کے اندر جو آپ کا جو نیکسٹ کنیکشن یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کیا بتائی ہے سورہ عصر کے اندر. اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس میں کیا دکھ رہا ہے، ایک روڈ جاتا ہوا دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس روڈ میں کوئی ڈائریکشن کے سائن ہے؟ کوئی سائن نہیں ہے ڈائریکشن کے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بس ایک سڑک جا رہی ہے. اگر آپ اس میں اتر بھی جائیں گے تو آپ کو کہیں پر کچھ گھاٹی دکھے گی، اوپر چلے آئیں گے پہاڑ دکھیں گے، یہاں پہ جنگل دکھے گا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ جو سورہ عصر ہے نا، اتنی چھوٹی سورہ، اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کا اپنی کتاب کا خلاصہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور خلاصہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا بالکل سمری ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے. اور وہ کیا اس کے اندر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا کس چیز پر، پہلے قسم کھا کے کہ عصر کی قسم. عصر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم عصر کی اذان ہوتی ہے نا، تو اب آپ دیکھیں عصر کی اذان میں اور مغرب کی اذان میں بہت تھوڑا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پرانے زمانے میں جو بزنس مین ہوتے تھے، وہ جو تاجر جن کو کہتے تھے، وہ جو ہے عصر کی اذان ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی چیزیں ریپ اپ کرتے تھے، کیونکہ نہ اسٹریٹ لائٹس ہوتی تھیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی تھیں کہ بھائی لوگ گھر کیسے پہنچیں گے. تو جب تک تھوڑی سی روشنی ہے مغرب ہونے سے پہلے لوگ گھر پہنچ جاتے تھے. دیٹ مینس اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ، جو عصر کا ٹائم اذان جب ہوتی تھی. تو اسی طرح تو یہ جو زندگی ہے، جو دنیا کا ٹائم ہے، اس میں اور مغرب یعنی کہ قیامت آنے میں اتنا ہی کم ٹائم ہے. تو اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ. دیٹس دا ہول سینٹرل آئیڈیا کہ آپ کو جو بھی تیاری کرنی ہے اتنا کم ٹائم ہے آپ کے لیے، تو میک شیور یو میک دا موسٹ آف اٹ. ٹھیک ہے، اٹس آل اباؤٹ دا ٹائمنگ. اور اگر آپ نے آج نہیں کی تو اس کا مطلب ہے یو آر ان لاس، آپ کا ایک دن مس ہو گیا تیاری کرنے میں. تو اٹس بیٹر ٹو پریپیئر فار دا دنیا وچ از گوئنگ ٹو بی دا مین، جو آپ کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا جو ہے وہ روز قیامت کے بعد کریں گے. تو اس کا روڈ میپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے بیٹا، وہ یہ دیا ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو آپ کے جو ہے بیسٹ رزلٹ ملے گا. واٹ از یور بیسٹ رزلٹ؟ آپ کے لیے بیسٹ رزلٹ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں، میرے بندے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. تو اس کے حصول کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. ون از کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
نیک عمل کیے, اچھے کام کیے, ٹھیک ہے, اس کے اندر حق بات کی نصیحت کی. دیٹ مینس کہ آپ نے اگر کوئی اچھی چیز سیکھی تو آپ نے اگلے کو بھی سکھائی, ٹھیک, اور ساتھ ہی ساتھ صبر کی نصیحت. پیشنس بہت ضروری ہے. آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا آئی کوڈنٹ پرفارم اٹ, مجھ میں کوئی کمی تھی, یا میں اچھا نہیں کر سکا, یا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا ورنہ تو میں بڑا اچھا پرفارم کرتا. نہیں, یو ہیو ٹو بی پیشنٹ, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی ریئلی پیشنٹ. اور پھر اس صبر, اس دنیا بھی وہ والا صبر ہے کہ جس کو آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے اصل چیزیں, اپنی خواہشات اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. تو when you are patient to try کہ بھائی آپ کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی فرما, جو بھی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر کے اپنی دل میں, پھر آپ جو ہے وہ جب صبر کی نصیحت اگلوں کو بھی کریں گے, جب آپ صبر پہ خود قائم رہیں گے تو ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو ہے اس طرح سے اس کا ملتا ہے. اور جو دوسرا والا آپ کا آتا ہے وہ آخری آیت جو بیٹی آپ نے تلاوت کرنی ہے, جو سورہ نجم کی ہے, سورہ قمر کی جو ایک آیت ہے, یہاں یہ والی, بسم اللہ کرے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی تھی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان بنا دیا. تو کوئی ہے جو اس سے فیض اٹھانے والا ہے, کوئی سیکھنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھا. آپ جب چاہیں, اٹس آل اباؤٹ برنگنگ اٹ ان یور روٹین, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے. اب دیکھو یہاں پر قرآن شریف رکھا ہے, اردو ٹرانسلیشن میں, انگلش ٹرانسلیشن میں بھی ہے, ٹھیک ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو یو کین آلویز ریفر ٹو اٹ, بٹ اس کی طرف اپروچ کرنا, اس کو اٹھانا, اس کو اپنے ڈیلی روٹین میں لانا, یہ آپ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو رکھ دیا کہ ہم نے تو قرآن شریف ختم کر. نہیں, اٹس ناٹ اے بک آف اسپیشل اوکیزنس, اٹس ناٹ اے بک فور کہ کوئی دنیا سے جائے گا تو ہم اس کی یاد میں جو ہے اس کو بخشنے کے لیے پڑھیں گے, یا ہماری بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوگی تو اس کے سر پہ رکھ کے رکھیں. نہیں, یہ اس لیے نہیں ہے, یہ ڈیلی اس لیے کیونکہ آپ کو جو ہے جو یہ میں نے تصویر دکھائی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ ڈائریکشن سائن نہیں ہے تو یو نیڈ سم ڈائریکشن. اس کو آپ پڑھیں گے تو نالج تو ملے گی آپ کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو اصل چیز یہ اتارا ہے اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے ڈائریکشن کے لیے, کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو اوپن دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو ساتھ میں کتاب بھی بھیجی ہے کہ جس کو آپ ریفر کر کے یو کین اپیئر ان دس ایگزام آن ڈیلی بیسس. ڈیلی بیسس ایگزام ہو رہا ہے لیکن ڈیلی بیسس کے لیے کتاب بھی ہے, تو ڈیلی ریفر ٹو اٹ, ٹھیک ہے. اس کو اٹھا کے رکھنے کی بات نہیں ہے, روز پڑھنا ہے, روز سیکھنا ہے, روز سمجھنا ہے. روز ناکامی نہیں ہوگی, روز کامیابی نہیں ہوگی, ایوری ڈے ول بی ڈفرنٹ فرام دی ادر, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کوشش کرتے رہنا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری کوشش دیکھی جائے, ٹھیک ہے. تو یہ کی ٹیک اویز ہیں, اور یہ پریزنٹیشن میں نے آپ کے جو ہے امی کو بھی فارورڈ کر دی. اب آخری کی دو باتیں, جو اہم دو چیزیں ہیں, جو دو اہم چیزیں وہ یہ کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے تو یہ کیوریوسٹی ضرور رکھیے گا اپنے پاس, ٹھیک ہے, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام کیسے بنایا ہوگا, ہر چیز کا جواب آپ کو اس کے اندر ملے گا. اور جو چیزیں آپ کو اس میں نہیں ملیں گی وہ آپ کو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے ضرور ملیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی قرآن کریم کا آپ تلاوت کریں, اس کے اندر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے کہ آپ کو کہاں سے جا کے مزید انفارمیشن دینی ہے اباؤٹ دی کیریکٹر, کیا کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں کیا پیغام دیا ہے لوگوں کو آنے والی. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے, ٹھیک ہے. خالی یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, بس پورے عالم کے لیے ہے. تو جو سیکھ لے گا ان کی ذات سے وہی کامیاب ہوگا بیٹا, ٹھیک ہے. تو بس اب جو ہے وہ اب سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد 4 پھول پڑھیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. سورہ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب آپ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب میں جو پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم آنس أنس وحشتي وحشتي في قبري في قبري اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم واجعله لي واجعله لي إماما إماما ونورا ونورا وهدى ورحمة وهدى ورحمة اللهم اللهم ذكرني ذكرني منه منه ما نسيت ما نسيت وعلمني وعلمني منه منه ما جهلت ما جهلت وارزقني وارزقني تلاوته تلاوته آناء الليل آناء الليل وآناء النهار وآناء النهار واجعله لي واجعله واجعله لي واجعله لي واجعله لي واجعله لي حجة يا رب العالمين حجتي يا رب العالمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا پروردگار نے تو پاکی تلاوت کی ہے اور جو بچوں نے کی یا پروردگار ان سبھی غلطیاں کوتاہی معاف فرما کر ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یا رحیم و کریم پروردگار جتنے بھی حاضرین محفل ہیں یا پروردگار سب کی دلی خواہشیں آرزو مرادیں تو بہتر جانتا ہے. یا پروردگار جس کے دلی خواہشیں مرادیں یا پروردگار جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے پر رحم و کرم فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو صبر عطا فرما ہمارے رسم برکت عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کریم روز پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم و کرم فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی عبادت میں اگر چیز پڑھنے میں یا پروردگار بھول چوکوں کو اطلاع معاف فرما. یا پروردگار جتنے بھی حاضرین محفل ہیں جس کی جو دعائیں خواہشیں آرزویں مرادیں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم و کرم فرما اور سب کے اوپر رحم و کرم فرما. یا پروردگار سب کو اپنی فرما. یا اللہ تعالیٰ جس کی جو دعائیں ہیں یا پروردگار اس سے بہتر کوئی نہیں چاہتا ہے پروردگار سب پہ رحم و کرم فرما سب کو قبول فرما.
یا اللہ ہم سب کے والدین پر رحم و کرم فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان سب کے خیر کی زندگی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، یا پروردگار ان کی غلطیوں کو تھائیں اسے پروردگار درگزر فرما، یا پروردگار ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما، ہم سب کو دین کے راہ میں سخی بنا، دین میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ ہم ان بچوں کی جو بھی کوششیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو کوششیں ان کی جو ہے وہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ۔ Thank you so much. Thank you.